واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے روتے آواز بند ہو گئی اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے اور کہا، آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا۔ میرا نبی نہیں تو اذان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن کے جہاد پر چلے گئے، 6 مہینے تک آئے نہیں۔ لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے لیکن کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ بلال، یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا کہ جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ اسی وقت اونٹنی کو بگایا اور 21 دن کا سفر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 دن میں طے کیا۔ صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھگاتے بھگاتے 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے تو آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ ان کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے ہی جا چکے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر تڑپ اٹھے اور چیخنے لگے کہ آپ تو ہیں ہی نہیں۔ پھر گئے سیدھے قبر پر جا کر یوں قبر کو لپٹ گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں؟ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ بے قراری میں روئے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ کون سی نماز تھی اللہ ہی جانتا ہے، اور سب کو پتہ تھا کہ بلال نے قسم کھائی ہے اذان نہیں دیں گے، لہٰذا کسی کی جرأت نہیں ہو رہی کہ بلال کو کہے کہ اذان بلالی سنا دیں۔ تو چند صحابہ کو خیال آیا کہ نبی کے نواسوں کو سفارشی بناتے ہیں۔ حسنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میری جنت کے پھول حسن اور حسین۔ تو صحابہ آئے بچوں کے پاس، حسن اور حسین کو کہا، بچوں آج کسی کی نہیں چلے گی، تم بلال سے کہو کہ اذان دے۔ تو یہ دونوں ننھے منھے بھائی، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، 10 مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں میں۔ چچا ایک درخواست، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ درخواست کہہ رہے ہیں، آپ حکم کریں، آپ حکم کریں۔ کہنے لگے جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو۔ تو ایک دم رونے لگے۔ بلال کہاں کہاں اے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے بعد اذان نہیں دوں گا، لیکن تم پر تو ہزاروں قسمیں قربان ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں۔ جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر قریب ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو سانس رک گئی، سب کی آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ یوں منظر دیکھ رہے کہ آج بلال تو ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔
آج اذان بلالی تو ہو گئی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نہ ہوگی۔ جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے کر اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچھ گئے۔ عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر آئیں۔ سارے مدینے کی گلیوں میں چیخو پکار مچ گئی۔ اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے۔ یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا، یہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دیا۔